جو کچھ ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے، جیسے کہ غاصب یہودیوں پر پتھر پھینکا جاتا ہے، تو یہ سب الٹا نقصان اور کار عبث کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں وقت اور عمر کا ضیاع ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پتھروں سے نہ تو دشمن خوف کھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نہ ہی مظلوم کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے الٹا مظلومین ہی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جو بھی اس طرح حرکت کرتے ہیں ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پورا کنٹرول انہیں کے ہاتھ میں ہے، انہیں جیل بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو بھی ستایا جاتا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے ایک طور پر بدنامی ہوتی ہے، دشمنوں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، الٹا مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے اور دشمنوں کو بھی الٹا فائدہ ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس حرکت سے دشمنوں کو مزید اکسانا ہے، اور یہ کہ یہ کوئی ایک ہوش مند اور عقل مند انسان نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ ایک مسلمان ایسی حرکت کرے کہ جس سے دشمن کا تو کوئی نقصان بھی نہ ہو، الٹا بدنامی ہو، بدنامی نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسی لیے اس طرح کی حرکت سے باقاعدہ منع کیا ہے۔ جی ہاں، مطلق طور پر ایک حدیث کے اندر آیا ہے، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن سعید بن جبیر ان قریبا لعبد اللہ ابن مغفل خزف قال فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخسف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكنها تكسر السن وتقفو العين، قال فعاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تقذف لا اكلمك ابدا۔ راوی حدیث سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قریبی رشتہ دار نے، یعنی ان کے خاندان کے ایک شخص نے کنکر پھینکا، ایسے ہی کھیل کے طور پر کہیں پر پھینکا ہوگا، مذاق کے طور پر، تو انہوں نے اس سے منع کیا کہ پتھر یا کنکر اس طرح سے کہیں پر پھینکنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد منع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے تو کوئی شکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے دشمنوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لا تصید صیدا ولا تنکو عدوا، مطلب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا نقصان ہے، ولکنھا تکسر السن وتقفو العین، اس سے تو کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا یا کسی کی آنکھ ٹوٹ جائے گی، یعنی الٹا جو ہے نقصان ہے۔ تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اور اسے منع کر دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا، کبھی کہیں کسی دیوار سے ٹکرا کے کہیں سے کسی آدمی کے اوپر آئے، اس کی آنکھ ٹوٹ جائے، اس کا دانت ٹوٹ جائے، یہی ہوگا، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منع کرنے اور حدیث سننے کے بعد بھی وہ آدمی باز نہیں آیا اپنی حرکت سے، اور پھر اس نے دوبارہ پتھر پھینکا۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور تم اس سننے کے بعد بھی باز نہیں آ رہے ہو اور پھر وہی حرکت کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں تم سے اب بات ہی نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے اس سے قطع کلامی کی قسم کھا لی، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ ابن بطال جو کہ ایک بڑے محدث ہیں اور شارح حدیث ہیں، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اہل اللغہ کے نزدیک خسف کنکری اور لاٹھی پھینکنے کو کہتے ہیں، یعنی جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، پتھر، کنکر، لاٹھی وغیرہ پھینکنے کو بولتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں، یہ بھی ایک لغوی امام ہے، یہ خسف کہتے ہیں کہ آپ کنکری اور کھجور کی گٹھلی اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان رکھ کر ایسے ہی پھینکیں یا اس کے ذریعے کسی لکڑی کو نشانہ بنائیں۔
یہ سب نقل کرنے کے بعد شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ پتھر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو خسف کے مفہوم میں شامل ہوگا، کیونکہ علت اور سبب میں دونوں مشترک ہیں، اور وہ سبب یہ ہے کہ دشمن پر کاری ضرب لگائی جائے اور اسے دہشت میں مبتلا کیا جائے، اس لیے کہ دشمن کو جب آپ کی اسلحے کی طاقت کا اندازہ ہوگا تو وہ آپ سے خوف کھائے گا اور وہ آپ کی طرف حرص و طمع کی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ان بدعتی داعیوں کا یہ قول ایک بھونڈے مذاق کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تم اپنے انتفاضہ کو جاری رکھو، کیونکہ پتھر ٹینک سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اصل میں فلسطین میں 2012 کے یا 2002 کے آس پاس انتفاضہ ایک جاری کیا تھا ہم لوگوں نے، حماسیوں نے، اور اس میں جو ہے جو غاصب صہیونی ریاست ہے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف انہوں نے انتفاضہ کی مہم جاری کی تھی، جس میں وہ پتھر وغیرہ پھینکتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی بہت زیادہ فلسطینی گھروں کو اس نے بلڈوز کیا دشمن نے، اور ان تمام لڑکوں کو جو پتھر بازی کرتے تھے ان کو پکڑا، جیل میں کیا، ان کے گھر والوں کو مارا، ستایا۔ یہی ہوا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوا، اور دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اور ان لوگوں نے انتفاضہ کا نام دیا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو اخوانی علماء ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اپنی حرکت جاری رکھو، تمہارا پتھر پھینکنا یہ جو ہے ٹینک سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جو ہے اس نے مزید تباہی پھیلائی ہے اسی کا بہانہ بنا کر کے، اور اس کے بعد ہی سے مسلمان آپ دیکھیں گے اس چیز میں مشہور ہوئے ہیں، بدنامی ہوئی ہے پتھر بازی میں۔ جہاں پر مسلمان یہ حرکت کرتے بھی نہیں ہیں وہاں بھی ان کو بدنام کیا جاتا ہے، یعنی دشمن کی طرف سے کسی کو گھسا دیا جاتا ہے، کہیں جو ہے پتھر بازی کروا کے ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اسی وقت سے یہ پتھر بازی کی بات مشہور ہوئی ہے۔ تو پتھر ٹینک کے سامنے جو ہے بھائی پتھر کیا کام کرے گا، چھوٹا معمولی۔ اور کتاب کون لکھ رہا ہے؟ وہیں کے عالم ہے، یہ فلسطین ہی کے عالم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسے بدنامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد فلسطینیوں کی بے انتہا جو ہے تباہی ہوئی ہے، اور انہیں پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، جیل، ان کے گھروں کو جو ہے پتھر پھینکنے کا بہانہ بنا کے گھر کو بلڈوز کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو ہے دشمن کو تو اور فائدہ مل رہا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ باقاعدہ یہ جو حرکت شروع کی گئی، اس سے ایسا لگے گا کہ دشمنوں سے باقاعدہ مل کر کے اتفاق کر کے ایسا کیا گیا، کیونکہ ایک معمولی آدمی بھی یہ سمجھے گا کہ دشمن کے سامنے ٹینک ہے، اس کے سامنے فوج ہے، اور وہ پورا جو ہے ہر طرح کی چیز سے لیس ہوتے ہیں، ان کے پاس بلٹ پروف ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے یہ پتھر سے کیا نقصان ہوگا، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن یہ کام شروع کرنا ظاہر سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا؟ مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، اور دشمن جو اس کا بہانہ بنائے گا، ان کے پاس تو اسلحہ ہی نہیں، اسلحہ جو ان کے پاس جن کے پاس ہے وہ تو اس کا استعمال نہیں کرتے، اسلحہ وہ صرف نمائش کرنے والے ہیں۔ حماسیوں کے پاس جو اسلحہ ہوتا ہے، بھائی تم اسلحہ کیوں نہیں دے کر کے بھیجتے ہو بچوں کو، پتھر سے بولتے ہو کہ ہم آزاد کر لیں گے، حالانکہ جو ہے ان کو پتا ہے اس سے کچھ ہوگا نہیں، الٹا ہمارا نقصان ہوگا۔